دنیا کے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خاص عطا فرمایا۔ کسی کو حسن، کسی کو صبر، کسی کو علم، کسی کو حکمت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو ایک انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات، چرند پرند، انسان و جنات، سب کے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی حکومت صرف زمین تک محدود نہ تھی، بلکہ ہوائیں، پرندے، جنوت اور درختوں کی زبانیں بھی آپ کے علم میں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے انعامات کا مظہر تھا۔ ایک دن آپ اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہے تھے، لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے۔ ہزاروں کا قافلہ، شان و شوکت، جنوت آگے پیچھے دوڑتے، پرندے سائے کی صورت اوڑھتے، ہوائیں نرم چلتی تھیں۔ آپ کا لشکر زمین پر ایک نظم و ضبط کی مثال تھا۔ اسی سفر کے دوران آپ ایک ایسی وادی کے قریب پہنچے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں آباد تھیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان کا لشکر اس طرف بڑھا، ایک ننھی سی چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا، اے چونٹو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایک عام بات تھی، ایک چھوٹا سا جملہ ایک معمولی سی مخلوق کا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جنہیں اللہ نے مخلوقات کی بولیاں سکھائی تھیں۔ آپ نے وہ بات سنی، دل مسکرا دیا اور فوراً رک کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اصل سبق تو ابھی آنا باقی تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب خیال آیا۔ آپ نے سوچا، میں اتنی مخلوق پر حکومت کرتا ہوں، پرندوں، جانوروں، جنوت پر بھی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کا اپنے رب پر کیسا یقین ہے۔ آپ نے ایک چیونٹی کو بلایا۔ وہ معمولی سی چیونٹی، جو نہ بول سکتی تھی، نہ کوئی طاقت رکھتی تھی، مگر اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نرمی سے پوچھا، اے چیونٹی، تمہیں سال بھر میں کتنا رزق درکار ہوتا ہے؟ چیونٹی نے اپنی فطری معصومیت اور سچائی کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے سال بھر میں صرف 2 دانے کافی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے 2 دانے مہیا کیے اور اس کا بل بند کر دیا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھیں، ایک سال میں وہ واقعی 2 دانے کھاتی ہے یہ نہیں۔ وہ مخلوق جس پر اللہ نے توکل کا جذبہ رکھا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن، 1 مہینہ، 6 مہینے، اور پھر مکمل 1 سال گزر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بل کے پاس گئے اور اسے کھولا۔ اپنے اندر دیکھا تو چیونٹی زندہ تھی اور اس نے صرف 1 دانہ کھایا تھا۔ دوسرا دانہ ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے چیونٹی، تم نے کہا تھا کہ سال بھر میں 2 دانے کافی ہوتے ہیں، تو پھر دوسرا دانہ کیوں نہیں کھایا؟ چیونٹی نے سر جھکایا اور ایک ایسا جواب دیا جس نے ایک نبی کے دل کو بھی ہلا دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب میں آزاد تھی تو میرا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں 2 دانے کھا بھی لوں تو میرا رب مجھے مزید دے دے گا۔ وہ روزی دینے والا ہے، مہربان ہے، اور کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ چیونٹی کی آواز تھوڑی تھمی، پھر اس نے کہا، لیکن جب میرا بل بند ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انسان وعدہ کرے مگر بھول جائے، ایک بار دے مگر دوبارہ نہ دے۔ اس لیے میں نے 1 دانہ بچا لیا تاکہ اگر آپ مجھے بھول جائیں تو میں زندہ رہ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ ایک چیونٹی نے ایسا جواب دیا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو بھی لرزا گیا۔ ایک چیونٹی نے انسان اور خالق کے فرق کو چند لفظوں میں واضح کر دیا تھا۔ جب رزق اللہ کے ہاتھ میں تھا تو مجھے فکر نہ تھی، میں 2 دانے کھا جاتی کیونکہ میرا رب محرومی سے پاک ہے۔ لیکن جب انسان کا معاملہ آیا تو مجھے ڈر لگا۔
یہ الفاظ گویا انسانیت کے لیے آئینہ تھے۔ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی رزق، ضرورت، خواہش اور سہارے کے لیے انسانوں سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ کبھی کسی دوست سے، کبھی کسی رشتے سے، کبھی کسی حکومت یا نوکری سے، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں۔ چیونٹی ہمیں سبق دیتی ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو۔ وہی رازق ہے، وہی محافظ ہے، وہی خالق ہے، اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، تاب ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تاب نے ایک چیونٹی کے ذریعے مجھے وہ بات سکھائی جو شاید کسی عالم کی کتابوں میں نہ ملتی، اور یہی تو ایمان کا اصل حسن ہے۔ جب بندہ اپنے دل سے انسانوں کی امید نکال کر رب کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے میرے رب مجھے کافی ہے، تو کائنات کی ہر چیز اس کے حق میں چلتی ہے۔ یہ ایک چیونٹی کا واقعہ نہیں، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہم نے آج تک کتنی بار رزق کے لیے انسانوں پر تکیہ کیا، کتنی بار دعائیں کسی انسان کے وعدے سے جوڑے، اور پھر دل توڑا، روئے، پریشان ہوئے۔ لیکن جب ہم نے اللہ پر یقین کیا، اس سے مانگا، اس پر چھوڑ دیا، تو اس نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اسی لیے جو بات چیونٹی نے کہی وہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ جب تک میرا بھروسہ اللہ پر تھا مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ جب انسان کا معاملہ آیا میں نے رزق بچا لیا۔ تو اے سننے والے، جب بھی زندگی میں پریشانی ہو، کمی ہو، رزق کی تنگی ہو، دل میں خوف ہو، تو یاد رکھ تمہارا خالق تمہیں تمہارے سجدوں سے پہچانتا ہے، تمہاری ضرورت تمہارے رب سے چھپی نہیں۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے، بے حساب، بے مانگے، بے طلب، اور یہی توکل کی اصل پہچان ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اللہ پر توکل سب سے بڑا سہارا ہے، اور انسانوں سے امید رکھنا بعض اوقات مایوسی کا سبب بن سکتا ہے۔ چیونٹی جیسی معمولی مخلوق اگر یہ سمجھتی ہے تو ہم جیسے عقل والے انسانوں کو تو ہر لمحہ یہ سبق یاد رکھنا چاہیے۔